پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی۔ نستعین وهو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی قید آدمی کو اخذ کرنے کے سلسلے میں 4 صورتیں ابھی تک آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ 3 صورتیں اور رہ گئی ہیں، ان 3 صورتوں کو بھی ملاحظہ کریں گے، جن سب کا محور یہ ہے، محور کہ عدم وجود اس سے موضوع ہی موجود نہ ہو تو استصحاب کیسے جاری کریں گے؟ موضوع ہی موجود نہیں ہے اصلا، عدم تزکیہ میں کوئی موضوع ہی نہیں ہے، جو ہم لیس تامہ میں یہ کہتے ہیں کہ موضوع ہی موجود نہیں ہے تو استصحاب کیسے جاری کرے؟ اصلا 3 جگہوں پر یہ پیش آیا، 4 جگہوں پر وہ پیش آئے گا کہ نہیں موضوع موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے حالت سابقہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اصل محور ہے، یعنی اس محور کو مد نظر رکھ کر آپ بات کو سنیے گا۔ یعنی ہاں ایک دفعہ موضوع ہی نہیں ہے تو بھی استصحاب جاری نہیں ہوتا، اور دوسری دفعہ موضوع موجود ہے لیکن اس کے لیے حالت سابقہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے استصحاب جاری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ 2 مطلب تھے کہ جس کی وجہ سے استصحاب جاری نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاں تو آج بھی ہم 5واں، 6واں اور 7واں مورد ذکر کریں گے عدمی قید کے ساتھ۔ وہ یہ کہ قضیہ موجبہ ہوگا لیکن صالبۃ المحمول، جس کو معدول صالبۃ المحمول بھی کہتے ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر یوں کہیں زید والذی لیس بقائم، تو والذی لیس بقائم پورا ملا کر محمول قضیہ ہے اور صالب محمول بھی ہے، اور پورا مل کر خبر زیدون ہے، تو اس کو کہیں قضیہ صالبۃ المحمول، لیکن صالبۃ المحمول ہونے کے باوجود قضیہ موجبہ ہے۔ هو الذی، ہوا وہ ہے کہ جو قائم نہیں ہے، هو الذی کہ لا قائم، یوں مطلب ہو جائے گا وہ کہ جو قائم نہیں ہے، تو اس کو جو ہے یوں تعبیر کر دیں زید الذی ہوا لیس بقائم،
تو زید اور الذی کو ملائیں، مبتدا خبر جملے موجبہ بن رہا ہے، ہوا مبتدا، زید مبتدا الذی خبر، اس میں درمیان میں کوئی صالبہ نہیں ہے یہاں پر کہ قضیہ صالبہ بنے، یہ جملہ موجبہ ہے نہیں، لیکن اس کا محمول صالبۃ المحمول ہے، الذی هو لیس بقائم، یہ صالبۃ المحمول ہے، صالبۃ المحمول قضیے کو مبتدا زید پر حمل کیا گیا ہے، موجبہ قضیہ بن گیا ہے، یعنی یوں کہیں کہ صلہ جو الذی کا ہے وہ جو ہے در حقیقت صالبہ ہے، لیکن پورا جملہ مل کر کے زید الذی یہ موجبہ قضیہ بنتا ہے۔ اصطلاح منطق میں اس کو تعبیر موجبہ کرتے ہیں، لیکن اس کا محمول صالبہ ہے، نہ سلب محصلہ، بلکہ محمول صالبہ ہے، خالی محمول اس قضیہ موجبہ میں خود معمول قضیہ صالبہ ہے، نہیں کہ امر سلبی نادان کی طرح ہو، قضیہ صالبہ ہے، معمول اس مجموع قضیہ موجبہ میں وہ محمول تنہا صالبہ واقع ہوا ہے، زید والذی لیس بقائم، تو زید تو ہو گیا موضوع، اور ہوا یہ ہو گیا مبتدا ثانی، الذی یہ خبر خبر ہوا ہو جائے گا، اگر ضمیر کو ضمیر فصل قرار نہ دیں، ضمیر فصل جو اس کے اندر دو قول تھے کہ یا اسم قرار دیں گے یا حرف قرار دیں گے، حرف قرار دیں تو خالی جو ہے حرف فصل کہلائے گا، وہ اگر مبتدا اگر اسم قرار دیں تو مبتدا ثانی بنتا ہے، هو الذی جو ہوا ہو جائے گا مبتدا ثانی، الذی اس کی خبر بن جائے گا، بعنوان قضیہ صالبہ ہم اس قضیہ صالبہ کو زید پر حمل کرتے ہیں، جب یہ صورت پیش آتی ہے تو قاعدہ فرعیت بھی یہاں پر جریان پیدا کرتا ہے، یعنی قضیہ صالبہ کو حمل بر زید کریں گے، حمل بر موضوع قرار دیں گے، یعنی موضوع کو آپ پہلے اس بات کریں تو پھر ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لہ یہاں پر جریان پیدا کرے گا۔ نہ نہ ہمیشہ حمل وہ ثابت نہیں کرتا کہ موضوع موجود ہو، زید لیس بقائم یہ بھی حمل ہے، حمل سلب ہے، لیکن زید کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صادق کیسے مانے ہم تو صادق تو مان رہے ہیں، ہم تو صادق و کاذب میں تو بحث ہی نہیں کر رہے، ہم تو قضیے میں بحث کر رہے ہیں، صادق و کاذب کی بات ہی نہیں یہاں پر، تو صرف اتنا ہے کہ موجبہ قضیہ ہے لیکن اس کا محمول سلب ہے، اس پر بات کر رہے ہیں ہم صادق و کاذب کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اصلا۔
اس لیے جو ہے ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لہ کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جب حمل کر دیا سلب کو موضوع پر، اس کا مطلب موضوع موجود ہے نہیں، تبھی تو سلب والے حکم کو لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے سو ان کے موضوع موجود ہے، اور فرض ان کے جب موضوع موجود ہے، حکم شرعی بحلیات، حکم شرعی بنجاست، حکم شرعی بحرمت یہاں پر آ سکتا ہے، کیونکہ موضوع ثابت ہو چکا ہے، آ سکتا ہے۔ لیکن آ سکنے کے لیے موضوع موجود تو ہے، صرف اس موضوع کے موجود ہونے کو حالت سابقہ کے لحاظ سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، تب استصحاب جاری ہوگا۔ عدم مزکا اگر اس قسم پنجم والا ہو تو موضوع ثابت ہے عدم مزکا، لیکن موضوع ثابت ہونے کے باوجود یہ حالت سابقہ کس طرح رکھتا ہے تاکہ اس پر استصحاب جاری کر سکے، اس حالت سابقہ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے عدم مزکا میں، اس قسم پنجم میں۔ قاعدہ فرعیت کی بنیاد پر موضوع ثابت ہے یہاں پر، کیونکہ حکم سلبی اس پر باہر کیا گیا ہے، حکم سلبی جو باہر وجود پر بحث نہیں ہے، اس میں پنجوں میں وجود پر بحث نہیں کہ وجود ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں وجود ہے، موضوع کا وجود ہے، صرف اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اس کے لیے حالت سابقہ کیسے ثابت کرے، اور حالت سابقہ جب تک ثابت نہیں ہوگی استصحاب جاری نہیں کر سکتے، یہ اصل بحث ہے نا۔ یہ پانچویں صورت تھی عدمی قید لانے کی، 4 صورتیں کل تک بیان ہو چکی تھی، 5ویں صورت آج ذکر ہوئی کہ محمول پورا ایک قضیہ ہوگا، لیکن وہ سلبی قضیہ ہوگا، لیکن قضیہ پورا مل کر کے مجموعاً موجبہ قضیہ بنے گا۔ جب موجبہ قضیہ بنائے تو اس کے نتیجے موضوع ثابت ہے، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لہ کے قانون کے تحت وہ موضوع ثابت ہے، تبھی تو حکم سلبی اس پر لے کر آ گئے ہیں۔ یہ جو ہے 5ویں صورتحال تھی۔ اب 6ٹھی صورتحال پہ جا رہے ہیں، اس میں آپ کو مد نظر کیا رکھنا ہے؟ قید عدمی، عدم مزکا، یہ ہمارا موضوع تھا۔ عدم مزکا میں استصحاب کرنے والی بات چل رہی تھی، تو استصحاب کرنے کے لیے حالت سابقہ ثابت کرنا چاہیے، یہ موضوع پہلے سے موجود تھا۔ یقین سابق میں استصحاب کے لیے یقین سابق متیقنہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ موضوع پہلے سے موجود تھا، اور ہم یہاں پر 2 چیز ثابت کریں۔ نمبر 1، یا تو موضوع موجود ہی نہیں ہے، نمبر 2 ہے کہ موضوع موجود ہے لیکن اس کی حالت سابقہ ثابت نہیں ہو پا رہی، چنانچہ دونوں صورتوں میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے 6ٹھی صورتحال میں چلتے ہیں۔ قید عدمی کو محمول میں بصورت صفت ثابت کرے، صفت کے طور پر ثابت کریں گے تو موصوف کا ہونا ضروری ہے، یعنی موضوع کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر صفت موصوف کے لیے ثابت ہوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں کس طرح بنتی ہے کہ محمول میں بعنوان حرف سلب و قضیہ سالبہ اخذ نہیں ہوا، بلکہ بعنوان صفت برائے موضوع اخذ ہوا ہے۔ مثل اس کے کیوں کہ زید الغیر القائم،
موجود مثلا الغیر القائم، السلام علیکم، صفت زید واقع و موضوع کے لیے جب صفت واقع ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ موصوف پہلے سے ثابت ہے، تبھی تو اس کے لیے صفت لائی گئی ہے۔ پس غیر میں الف لام لے کر آ گئے ہیں تاکہ اس الف لام کے ذریعے سے مشخص ہو کہ یہ زید کے لیے خبر نہیں ہے بلکہ غیر زید کے لیے صفت واقع ہوا ہے۔ غیر قائم ایک صفت ہے جو موصوف زید کے لیے یہاں پر موجود ہے، یعنی زید الغیر القائم کذا و کذا، مثلا کذا و کذا تو خبر ہو گئے، غیر القائم صفت زید ہو گیا۔ تو موضوع کے اندر غیر کی قید لے کر ہے لیکن صفتی عنوان سے۔ یہاں پر بھی ہم یوں کہیں گے الحیوان المتصف بأنہ غیر المزکا، اور آسان کرنے کے لیے الحیوان الغیر المزکا، آسان جو ہے الفاظ میں یوں کہیں الحیوان الغیر المزکا یوں کہیں گے۔ تو غیر عدمی صفت ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ موصوف حیوان پر آ رہی ہے اس لیے حیوان کا موضوع ثابت ہوگا تو عدمی صفت آئے گی۔ یہ وصف صورت عدمی، وصف عدمی حیوان کے لیے جو اخذ کیا گیا تو یہ حیوان ایسا موضوع ہے جس پر حکم آ سکتا ہے، حکم نجاست، حکم حرمت، یہ اب آ سکتا ہے کیونکہ موضوع ثابت ہے، لیکن بات اس میں بھی وہی چلے گی، وہی جو ابھی تک کہتے آئے کہ استصحاب جاری کرنے کے لیے حالت سابقہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ موضوع تو موجود ہو گیا لیکن وہ حالت سابقہ کے اندر موضوع موجود ہے یا نہیں، یہ پہلے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرق یہ کہ ایک میں موضوع ہے ہی نہیں تو استصحاب جاری کیسے ہوگا، موضوع کے بغیر تو استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ دوسرے کے اندر موضوع ہے، استصحاب کا چانس تو موجود ہے لیکن اس کی حالت سابقہ ثابت کرنا پڑے گی کہ قدر متیقن حالت سابقہ تھی یا نہیں، جب تک وہ ثابت نہیں۔ ہاں دونوں میں یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں موضوع موجود ہے لیکن حالت سابقہ نہیں ہے۔ دونوں فرق، یہ قضیے کے لحاظ سے فرق ہے، قضیے کے لحاظ سے فرق یہی تو بتانا تھا کہ عدمی قید 7 طریقے سے آ سکتی ہے، یہ 7 طریقے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں بعض کے اندر ایسا موضوع ہی موجود نہیں، بعض کے اندر موضوع موجود ہے لیکن حالت سابقہ اس کی ثابت نہیں ہو پا رہی، یہی تو بات ثابت کریں تاکہ استصحاب جاری نہ ہو سکے۔ جب استصحاب جاری نہیں ہوگا تو نجاست و حرمت کا حکم جو ہے ثابت نہیں ہو سکے غیر مزکا میں، یہ بات ثابت ہوگی نہیں ہو، یہی تو اب بات ثابت کر کہتے ہیں اس چھٹی صفت والی بات جو قید عدمی تھی، یعنی زید الغیر القائم یا الحیوان الغیر المزکا جو صفت کے طور پر آ رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ موضوع ثابت ہے، اس لیے قاعدہ فرعیت یہاں پر جاری ہوگا اور صفت موصوف کے نتیجے مبتدا ہو جائے گا، مبتدا ہونے کے بعد موضوع ثابت ہے، جب امر موضوع ثابت ہو گیا تو اب اس کے اندر نجاست و حرمت کے احکام آنے کی گنجائش تو پیدا ہو گئی ہے لیکن آپ کو استصحاب ثابت کرنا پڑے اور استصحاب ثابت کرنے کے لیے پہلے حالت سابقہ کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ اصل نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صفت و موصوف
از نظر نحوی عنوان قضیہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ قضیہ وہ ہوا کرتا ہے کہ ما یصح السکوت علیہا، قضیہ وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہوا کرتا ہے، یا سیوطی کی عبارت کے اعتبار سے ما یتم الفائدہ، فائدے کو مکمل کرنے والا ہو۔ یہ سیوطی کی عبارت تھی، لیکن ما یصح السکوت علیہا امثلہ شرح امثلہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہیں سے شروع ہو جاتی بات، لیکن اس کی گہرائی جو ہے آپ کے سامنے کئی دفعہ مختصر المعانی کے عنوان سے آغا مدرس کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں کہ ما یصح السکوت کا مطلب کیا ہے۔ ما یصح السکوت کا مطلب یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں ما یصح السکوت۔ ایک یہ ہے کہ رفع الجہل عن المخاطب، یہ ایک طریقہ، دوسرا رفع الجہل عن المتکلم، یہ ما یصح السکوت علیہا ہے۔ اور یہ بات وہاں پر مبہم طریقے سے امثلہ شرح امثلہ میں آئی ہے، اور مختصر معانی میں اس کی تفسیر آ چکی، لیکن پھر بھی دوبارہ تذکر ہو جائے تو اچھا ہے۔ سیوطی کی عبارت میں تھا متم الفائدہ، خبر وہ ہے مبتدا کے لیے کہ جو فائدے کو مکمل کیا کرتے، اور غیر القائم جو ہے فائدے کو مکمل نہیں کر رہے، وہ تو خالی زید کی خصوصیت بیان کر رہے، فائدے کو مکمل نہیں کر رہی ہے، اور فائدے تام یصح السکوت علیہا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آئیے یصح السکوت علیہا کو وہ مختصر معانی میں کئی دفعہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ بقول آغا مدرس کے دو یصح السکوت میں فائدے ہوتے ہیں، رفع الجہل عن المخاطب اور رفع الجہل عن المتکلم۔ رفع الجہل عن المخاطب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں پتہ تھی، ہم نے بتا دی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا اور فائدہ پہنچ گیا، مخاطب اس پر سکوت اختیار کرے گا۔ ہم نے بتا دیا مثلا کہ کل چھٹی ہوگی، فرض کریں، اب یہ فرض ہے، حقیقت نہیں ہے یہ تو متم الفائدہ بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو فائدہ پہنچ گیا، جیسے السکوت علیہا ہے، اور فائدہ پہنچنے کے ساتھ آپ مطمئن ہو گئے، ہاں بھائی چل کل تو چھٹی ہے، جانا ہی نہیں، ابھی آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فائدہ ہے، اس کو کہتے ہیں رفع الجہل عن المخاطب۔ وہاں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات پتہ نہیں تھی، ہم نے بتا دی، جس کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچا، اور اس کے نتیجے اس میں خاموشی آ گئی۔ سکوت علیہا میں بھی اختلاف ہے کہ مخاطب کا سکوت مراد ہے یا متکلم کا سکوت مراد ہے یا دونوں کا سکوت مراد ہے، خود اختلافی بحث ہے، اب یہاں نہیں چھیڑتے ہم، خیر۔ تو یہ ہو گیا رفع الجہل عن المخاطب، مخاطب کو نہیں پتا تھا ایک چیز، ہم نے بتا دی، تو اس سے جیسے السکوت علیہا اور فائدے تام حاصل ہو گیا۔ دوسرا رفع الجہل عن المتکلم ہے، متکلم جو ہے اپنے آپ سے جہل کو دور کرتا ہے، اور یصح السکوت علیہا فائدۃ تامۃ واقع ہوتا ہے کہ متم میں فائدہ ہے، متم میں خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ ہم سے بیان کر رہے ہیں، ہم درمیان میں بول اٹھتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب نے تو یہ بات کہی تھی، وہاں پر یہ بات تھی، مثال جو ہے اس سے بات واضح ہوگی کہ مثلا فرض کریں کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نشتر پارک میں
آغا علی رضا رضوی صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی اور یہ جو ہے وہ آیت پڑھی تھی اور موضوع یہ تھا، تو ہم آگے سے بول اٹھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ واقعہ بھی اس کے ذیل میں ذکر کیا تھا اور پوری تفصیل واقعے کی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرو، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی پڑھا تھا، یعنی اپنے آپ سے جہل کو دور کرو کہ میں بھی جاہل نہیں ہوں اس چیز سے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں رفع جہل از متکلم، متکلم اس چیز سے واقف ہے کہ جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں، متکلم کو وہ چیز پہلے سے ہی پتہ ہے یعنی، تو متکلم اپنے آپ سے جہل کو رفع کرتا ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں فائدہ تامہ یصح السکوت علیہا۔ تو بات یہ ہے کہ زید الغیر القائم، اس پر فائدہ تام اور یصح السکوت علیہا حاصل نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ تو جو خالی زید کی خصوصیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، خبر تو ابھی کچھ آئی نہیں ہے کہ خبر کیا ہے جس سے فائدہ تام ہوا کرتا ہے، یصح السکوت ہوا کرتا۔ میں کہوں علی رضا رضوی صاحب وہ جو ہے وہ 3 جیپ کے اندر تشریف لائے تھے، ابھی اس کے بعد ہوا کیا وہ تو بتا ہی نہیں ہم نے، وہ خالی 3 جیپ خالی علی رضا رضوی صاحب کی خصوصیت بیان کی، ابھی جو اس کی خبر تو بتائی نہیں ہم نے کہ کیا اس کی خبر آنے والی ہے۔ تو خبر بتانا جو ہے مہم ہوا کرتا ہے، جس سے فائدہ سکوت حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جب موصوف کے لیے صفت آ گئی ہے تو صفت بتاتی کہ موصوف تو ہے، لیکن اب حکم کیا اس پر آئے گا؟ نجاست و حرمت کا حکم آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے موضوع ثابت ہے۔ موضوع ثابت ہونے کا مطلب یہ موضوع کے اس بات کے لیے ساری باتیں ہو رہی تھی کہ صفت موصوف کے طریقے پر بھی اگر موضوع آ جائے تو موضوع ثابت ہے۔ جو موضوع ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ حکم آنے کا امکان موجود ہے یہاں پر، کہ یہاں پر نجاست و حرمت کا حکم آ سکتا ہے غیر مزکا میں، لیکن بات اتنا ہے کہ موضوع ثابت ہونا خالی کافی نہیں ہے، اس کے لیے حالت سابقہ متیقنہ بھی ثابت کرنا پڑے گی، تب جا کے ہم استصحاب جاری کریں گے، اور استصحاب جاری کرنے کے نتیجے میں حرمت و نجاست ثابت کریں گے غیر مزکا پر۔ لیکن پہلے حالت سابقہ تو ثابت کرو پہلے۔ ہاں موضوع میں صلاحیت ہے، لیکن وہ ارکان استصحاب بھی تو مکمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یہ 6ٹھی صورت تھی قید آدمی کی۔ 7ویں صورت جو لے کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں موضوع پھر ثابت ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی خرابی صرف اتنی ہی ہوگی کہ موضوع ثابت ہونے کے باوجود حالت سابقہ کو ہم ثابت نہیں کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکے گا۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ ہمارا موضوع امر آدمی کی قید کے ساتھ نہ قضیہ سالبہ ہے نہ قضیہ معدولہ ہے نہ قضیہ سالبۃ المحمول ہے، نہ عنوان صفت موصوف ہے کہ عنوان صفت موصوف دائرے قضیہ سے خارج ہے، بلکہ امر 7 ایک ایسا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع ہمارا ایک امر مرکب ہو، اور وہ امر مرکب 2 جزء پر مشتمل ہو۔
ایک جز عبارت از مرعا ہو تو دوسرا جز عبارت از غیر قرشیہ ہو. ایک جز عبارت از حیوان ہو تو دوسرا جز عبارت از غیر مزکا ہو. یہ موضوع مرکب جو دو جز سے مرکب پایا ہے ان میں سے ایک حیوان یا مرعا ہے اور دوسرا غیر قرشی اور غیر مزکا ہے. یہ مرکب موضوع بھی بعنوان موضوع میں صلاحیت ہے کہ حکم شرعی اس پر آ سکے، کیونکہ موضوع مرکب کا وجود ہے، لیکن بلحاظ ان کے جزء اول موضوع جو حیوان یا مرعا ہے محرز الوجود و محرز الثبوت ہونے کے بعد اب ہمیں نہیں پتہ کہ موضوع جو مرکب ہے یہ حالت سابقہ میں موجود تھا یا حالت سابقہ میں موجود نہیں ہے. بس از نظر صلاحیت وقوع موضوع حکم شرعی کے لیے کوئی معنی متصور نہیں ہے، لیکن ایک جز حیوان کا ہونا یا ایک جز مرعا کا ہونا کافی نہیں ہے، دوسرا جز بھی ہونا چاہیے، تب جا کے مرکب جز بنے گا. اور اس کو مرکب جز بنانے کے لیے حالت سابقہ میں ثابت کرنا مشکل ہے. حالت موضوع موجود ہے لیکن حالت سابقہ میں اس موضوع کو بیان کرنا، اس موضوع کو جو ہے ثابت کرنا یہ مشکل کام ہے. اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ 7 کی 7 صورتیں جو قید عدمی رکھتی، یا تو موضوع موجود ہی نہیں ہے اس میں عدم کی وجہ سے، عدم موضوع، عدم وجود مزکا، یعنی حیوانی موجود نہیں ہے وہ اصلا، یا یہ کہ موضوع موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس حالت میں موضوع کے اندر حالت سابقہ متیقنہ ثابت کرنا استصحاب کے ممکن نہیں ہو رہا ہے. جب رکن اول استصحاب جو حالت سابقہ وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہم کیسے استصحاب جاری کر کے حکم نجاست و حکم حرمت کو اس عدم مزکا پر جاری کریں گے؟ اس لیے خلاصہ یہ کہ اس استصحاب پر اشکال وارد ہے کہ یا تو استصحاب اس میں موضوع ہی موجود نہیں ہے، یا موضوع موجود ہو بھی بالفرض تو اس کا حالت سابقہ میں ثابت کرنا احراز نہیں ہو رہا ہے. اور جب تک کہ احراز موضوع حالت سابقہ قدر متیقن سابق میں نہ ہو تب تک جو استصحاب جاری کرنے کی گنجائش نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.